السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہوں گے اپنے رب کے ذات سے؟ تو مجھے یہی امید ہے اور یہی توقع ہے، اور اسی امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش و خرم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ زندگی میں جو بھی حالات واقعات آتے ہیں یقیناً کہ آپ اس کا ڈٹ کر رہے ہوں گے مقابلہ، اور جو بھی کوئی چیلنجز ہوتے ہیں اس کو آپ دل پر نہیں لیں گے، بلکہ ایز اے چیلنج ہی آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے اور اپنی زندگی کو آگے لے کر چل رہے ہوں گے، چونکہ زندگی بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر جگہ پہ لفظ زندگی کا ہی آ رہا ہے۔ اور پروگرام بھی اس وقت زندگی ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹی وی سے لائیو مجھے کہتے ہیں رانی خان، آپ سب کو دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید، جو کہ آپ ہی کا پروگرام ہے، اور ہم اس میں آپ ہی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کی اور یا آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آنے کی ہم کرتے ہیں بات، آپ کی زندگیوں کو نکھارنے کی ہم اس میں کرتے ہیں بات، یعنی کہ انفرٹیلٹی کے جو خواتین و حضرات شکار ہوتے ہیں، ہم انہی کو لے کر ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اولاد جیسی نعمت سے آپ مطلب اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ آپ جب ایفرٹ کرتے ہیں کسی کام کے لیے، آپ جب دل سے محنت کرتے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی چیز کو پانے کی چاہ رکھتے ہیں تو اللہ پاک خود آپ کو اس چیز سے ملوا رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً جیسے کہ آج شاید آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہو زندگی، تو یہ آپ ہی کے لیے ایک رستہ ہو کہ آپ کی منزل جو ہے وہ اسی پروگرام کے تھرو آپ کو آگے جا کر ملے، تو آپ لوگوں کو بہترین مشورہ یا بہترین گائیڈنس یا بہترین جو ٹریٹمنٹ ہے، طریقہ علاج ہے، وہ آپ کو ایک بہترین ڈاکٹر ہی بتا سکتی ہیں۔ اور زندگی پروگرام میں چونکہ میں اکیلی نہیں ہوتی ہوں، میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت سی ڈاکٹر افشا خان ہوتی ہیں، جو کہ افشا میڈیکل سینٹر میں پچھلے 27 سال سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، اور وہ خواتین و حضرات فائدہ اٹھا چکے ہیں جو کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے، تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہی شفا جو ہے آپ تک ہم پہنچا سکے K2 ٹی وی سے لائیو۔ تو چلے پہلے تو ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور بڑا کول کلر پہنا ہے آپ نے آج۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ میرے سے پہلے آپ میری تعریف کیوں کر لیتی ہیں؟ کیونکہ کول کلر تو آپ نے بھی پہنا ہوا ہے اور پیاری تو آپ بھی لگ رہی ہیں۔ بس میں نے کہا ریٹرن آئے گا نا۔ اچھا، تو کبھی مجھے بھی یہ موقع دیا کرے نا کہ میں آپ کی تعریف کروں اور پھر میں ریٹرن کے لیے ویٹ کروں۔ یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور کیسی ہیں آپ؟ کیسا گزرا آپ کا ہفتہ؟ میرا تو ایز یوزول بہت بیزی۔ میرا بھی ویسے بیزی گزرتا ہے لیکن اچھا گزرتا ہے۔ بیچ میں فیملی کے ساتھ آپ کو ٹائم مل جاتا ہے، بیچ میں اپنوں کے ہاں آنے جانے کا ٹائم مل جاتا ہے، تو یہ ہے بیچ میں پھر کچھ کام، کچھ جاب، کچھ ہمارا چونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ کام ہے تو اس میں پھر بیزی گزر جاتا ہے، تو بس ہفتے کا پتہ نہیں چلتا، یہ شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے۔ دیکھ لیں جیسے کہ ابھی مطلب کل پرسوں ہی تو جا کر منڈے شروع ہوا تھا اور آج دیکھیں آدھا ہفتہ گزر گیا، آدھا ہفتہ گزر گیا، بالکل۔ تو ایسے ہی ہے، اور یقیناً آپ کا بھی ایسے ہی ہے، چونکہ آپ کا تو صرف سنڈے جو ہے وہ آف ہوتا ہے، اور 2 ٹائمز ہیں اب تو ٹائم ہمارے، اب ہو گئے، ایوننگ اینڈ مارننگ، تو مطلب آپ کو مطلب کچھ زیادہ ہی ٹائم مل گیا تھا کہ پیشنٹ زیادہ ہو گئے تھے؟ پیشنٹس بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور سیکنڈلی یہ کہ ہمارے جو پیشنٹس کا اکثر کمپلین آ رہا تھا وہ یہ کہ بھی ہمیں ایوننگ میں، میں ویسے 20 ایئرس میں نے کیا ہے اپنا ہاسپٹل مارننگ اینڈ ایوننگ نا، تو پھر ابھی میں کچھ 2019 سے تھوڑا کوشش کری تھی کہ 2 بجے تک ہو، تو پھر کووڈ آ گیا بیچ میں، ایک سلسلہ آپ کو پتہ ہے، جو لوگ 2-3 سال اسٹرگلنگ گزرے، پھر یہ ہے کہ لوگوں کی ریکویسٹ سے ہم نے پھر اس کو ایوننگ میں بھی کیا، صبح 9 سے 2 اور شام کو 5 سے 9 بجے تک، اور ٹائم لے کر ہی لوگ آتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن جو لوگ دور سے آتے ہیں یا قریب سے آتے ہیں اور شام میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ کمپلین تھی، ریکویسٹ تھی ان کی
کہ بھی آپ شام میں بیٹھیں. شام میں کریں. نہیں یہ تو یہ بلکہ یہ اچھا ہو گیا نا کہ جو پیشنٹ اتنا ٹائم ویٹ کرتے تھے ان کے لیے اب تھوڑا سا جو ہے وہ دن کم ہو جائیں گے, مطلب جو 10 دن کا ویٹ کرتے تھے ان کے لیے تھوڑا سا 4-5 دن ہو جائیں گے. یہی چیز دیکھتے تو یہ ایک مطلب اچھا آپ نے اسٹیپ اٹھایا ہے کہ پیشنٹ کی. دیکھیے ہمیشہ میں کہتی ہوں اپنی زندگی کو آسان بنائیں, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی زندگی کو آسان بنائیں. تو آپ میری تھوڑی مشکل ہوگی ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی کو آسان بنا رہی ہیں. بس ٹرائی مائی بیسٹ انشاءاللہ. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں لوگ, یہ کوشش ہے. باقی ہمارا جینڈر چوائس کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے دے. فرسٹ آف آل جو ایک ڈاکٹر کوشش کر سکتا ہے. تو اب محرم ہے تو محرم کے حوالے سے بھی ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ لکی ڈرا میں جو لوگ آتے ہیں شامل ہونا چاہ رہے تھے, تو وہ ابھی بھی سلسلہ ہے یا بس وہ بند کر دیا آپ نے؟ بس ابھی صرف اناؤنس کرنا ہے. ابھی 7 محرم تک ہے نا, 7 تک ہے. پھر ہم قرآن اندازی کریں گے. بالکل صحیح. تو وہ خواتین و حضرات جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور جو جینڈر چوائس کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک جو ہے اولاد نرینہ بھی عطا کریں, تو وہ بالکل اس آفر ہی میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس لکی ڈرا میں جو ہے آپ اپنے آپ کو ایڈ کروا سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو شامل کرا سکتے ہیں. چونکہ قرآن اندازی کے تھرو پھر ہوگا جس لکی ونر کا نام نکلا تو وہ پھر اس پیکیج کو جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے. تو جو کرنا چاہتے ہیں 7 محرم تک یہ آفر ہے, آپ بالکل اس میں کر سکتے ہیں. اپنا نام جو ہے وہ لکی ڈرا میں آپ شامل کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے چونکہ بڑا کاسٹلی یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو آپ جب وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے جو آپ بیچ میں پیکیج لگاتی ہیں یا جو آپ قرآن اندازی کا بیچ میں کہتی ہیں تو کافی لوگوں کے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے. بالکل بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے اور بڑے لوگ اس کو اویل کرتے ہیں اور فائدہ اس سے بھی اٹھا لیتے ہیں. تو یہ بلکہ اچھا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ تھوڑا سا اس چیز کو اوائڈ کر لیں, جو خواہش مند ہیں لیکن وہ اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ پھر افورڈ نہ کریں, تو یہ ان کے لیے موقع اگر چھوڑ دے تو زیادہ اچھا نہیں ہے. بس یہ تو اپنے اپنے دل کی بات ہوتی ہے اور لک کی بھی بات ہوتی ہے, جس کا نصیب ہو وہ بالکل یہ تو ہے. باقی یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ نہ کروائیں اور ہمیں جو سائن آف سمٹمز ہیں اس کے مطابق ہمیں دوائی مل جائے. تو میں اپنے پیشنٹس کو یہی کہوں گی کہ آیا بیماری کی تشخیص ہی بہتر علاج کی طرف پہلا قدم ہے. اور جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور دیکھیں شوگر تو ہر بندے کو اگر ہے یا نہیں ہے, لیکن شوگر کا لیول کتنا ہے, 100 ہے, 200 ہے, 300 ہے, اور ڈیفرنٹ ایج بھی ہوتی ہے. اب ایک ہی گھر میں اگر 3 لوگوں کو شوگر ہے اور ڈیفرنٹ ایج کے لوگ ہیں تو ان کی میڈیکیشن ڈیفرنٹ ہوگی, بیکاز کہ آپ شوگر چیک کرتے ہیں تو شوگر کا جتنا لیول آتا ہے اس کے مطابق. تو اسی طرح ہارمونز کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو ٹیسٹ کے مطابق جو آپ کو میڈیکیشن ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے. تو یہ جو جینڈر چوائس لے لیں یا ایزوسپرمیا کے پیشنٹ لے لیں یا پولیکل سسٹل اووریز ہیں کوئی بھی, یا کسی عورت کا انڈا نہیں بن رہا, تو وہ اگر کہیں پہ بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وداؤٹ ٹیسٹ ہی کوئی میڈیسن دے دیں, تو یہ آپ اپنی ذات کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی یہ ایک تو اکیلے جانا بہت بڑی غلط بات ہے, کیونکہ یہ 2 لوگوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اولاد ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں سلوک اتفاق دے سب سے پہلی بات. اور سیکنڈلی یہ کہ جب آپ کا مطلب آپ کا نقص ہے یا مسز کا نقص ہے یا میاں کا نقص ہے, تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ایک بندہ جاتا ہے تو وہ ڈیفائن اس طرح نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی سمٹمز, اور ڈاکٹر آپ کی سمٹمز لیتا ہے اور اس کے مطابق ڈائگنوز کرتا ہے آپ کی پرابلم, اینڈ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ بھی آپ یہ ٹیسٹ کروائیں یا جو بھی وٹ ایور, تو وہ پھر آپ کو جلدی ٹھیک کرتا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں لوگوں کو صرف یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا
کہ ہم کوئی پیشنٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دوں لوگوں کو کہ آیا لوگوں کے جو آئی وی ایف کروا کے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو آئی وی ایف لاسٹ سٹیج تھا، ہم نے کروا لیا، اس کے بعد ہمارا کوئی ٹریٹمنٹ دنیا میں رہا نہیں. ایسا کوئی نہیں. جو لوگ فیلئر آئی وی ایف ہے، فیل ہو جاتا ہے، ان کا سکسیس نہیں جاتا، تو وہ بھی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں، چاہے ہمارے پاس آئیں چاہے کسی ہاسپٹل کے پاس بھی چلے جائیں. لیکن پلیز خدارہ اپنے آپ کو مایوس مت کریں. اور سیکنڈلی یہ کہ دولت، شہرت، عزت، رزق، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اولاد اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے. تو آپ جو ایک گھر میں جو ٹینشن زدہ ایک ماحول ہے کہ مرد بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے جی تمہاری وجہ سے میری اولاد نہیں ہو رہی، یا بیوی جو ہے مرد کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اولاد نہیں ہو رہی تو آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہی. تو دیکھیں جب آپ ماحول سٹریس والا بنا کے رکھیں گے گھر میں اور اسپیشلی اپنے بیڈ روم میں، تو آپ کبھی بھی ایک ہیپی لائف نہیں گزار سکتے. اور آپ کے ہارمونز میچور نہیں ہوں گے، آپ کے ایگوولیشنز پراپر رپچر نہیں ہوگا، اور سپمز جیکولیٹ نہیں ہوئیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو نیگیٹو وے میں لے کر جائیں گی. تو پلیز کونسلنگ کی بہت ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے میں. اور جو لیفٹ رائٹ جو ہیں لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو پھیلاتے ہیں، چیزوں کو مس مینجمنٹ کرتے ہیں اور بلیم کرتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی کرواتے ہیں، تو ان لوگوں سے مطلب ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک کپل کو تھوڑا سا ٹائم اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اور وہ ایک دوسرے کو بالکل وہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھتے ہیں. بے شک علیحدہ علیحدہ ہوں، دل ملے ہونے چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب تک وہ دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے آپ کو دونوں کی پرابلم کا پتہ نہیں چلتا. اور دوسرا یہ کہ میں نے ایسے کافی لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے لیکن وہ بڑا ہیپی لائف گزارے ہیں، بڑا خوش ہے، اور وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے. بالکل نہیں دی تو ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے. میں بہت سارا دن پیشنٹس کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، مختلف ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے ایکسپیرینس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لوگ اولاد کے لیے اتنا مطلب ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہمارا وارث ہو جائے. اوکے ٹھیک ہے، وارث کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کیا وارث ہو جائے؟ ہمارے پاس ہے کیا جس چیز کے لیے آپ کو وارث چاہیے؟ تو پہلے تو مطلب یہ چیزیں مطلب سوری ٹو سے رانی کہ معاشرے میں اتنی زیادہ وہ ہو گئی ہے نا نیگیٹیوٹی کہ انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو دیکھ کے کہ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو ذہنی مفلوج بنا رہے ہیں. بالکل. اور خواہشوں کے پیچھے بہت زیادہ جا رہے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی وجہ سے آپ کو صاحب اولاد نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ان کیس اگر آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو آپ بہت بڑے نام دیکھیں کہ محمد علی ایک نام ہے، ان کی اولاد نہیں تھی تو کیا ان کا نام نہیں ہے؟ طارق عزیز صاحب تھے، ان کی اولاد نہیں تھی تو کیا ان کا نام نہیں ہے؟ تو بذات خود ہم یہ دیکھیں، اپنا انالائز کریں کہ بھی ہم بذات خود کیا ہیں، ہماری کیا لائف میں ایفرٹ ہے، اور کیا ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، اور کیا ہم آگے اللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ ہماری زندگی کیا تھی. بالکل. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کیونکہ اس چیز کا نا حساب کتاب دینا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جو لائف ملی ہے، تو ہم اپنے گردے فیل کر رہے ہوتے ہیں، اپنا لیور سسٹم خراب کر لیتے ہیں کہ ایک خواہش کے پیچھے. تو پلیز آپ ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں لیکن اپنے آپ کو ڈیمیج نہ کریں. مطلب سیلف میڈیکیشنز میں لوگ جو ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ گلی محلوں کے ڈاکٹر سے دوائی لے لیتے ہیں یہ وہ، اور وداؤٹ اینی ٹیسٹ ڈائگنوز کیے بغیر. تو پلیز خدارہ اپنی ذاتوں پہ رحم کریں، کیونکہ دیکھیں میرے پاس جو میجورٹی لوگوں کی آتی ہے
وہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، لیکن مختلف دوائیاں اور مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا کے یا خود سیلف میڈیکیشنز کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے 7 سال 10 سال 20 سال ضائع کر چکے ہوتے ہیں، اور جو ان میں خرابی ہوتی ہے وہ اتنی تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن مختلف اپنے اوپر تجربے کر کے انہوں نے زیادہ اپنے آپ کو خراب کر لیا. ذہنی ٹینشن میں پتہ ہے آپ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. آپ کو بیماری ہو نہ ہو، ذہنی جو آپ خود پہ مطلب چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے وہ ہم حاوی کر لیتے ہیں خود پر، تو وہ ہمیں اور زیادہ تکلیف دے دیتی ہے. ڈپریشن کی طرف بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں زیادہ انسان کو تکلیف دیتی ہے. میرے خیال سے انفرٹیلٹی کا ایک یہ بھی کاز ہے بہت زیادہ. یہ تو 90% ہے. دیکھیں آپ پیچھے چلے جائیں جی، ایک خاتون کے 7 بچے ہیں، ہماری ماؤں کے ماشاءاللہ، ہماری ساسوں کے، یہ وہ تو 10 بچے ہوتے تھے، 8 بچے ہوتے تھے، کیونکہ انہیں یہ نہیں ٹینشن ہوتی تھی کہ میری پرجائیے پایا ہے تو میری ننانے پایا ہے، ایک کپڑے پائے نے. تو گھروں میں ایک سکون والا ماحول ہوتا تھا، ایک ریلیکس ماحول ہوتا تھا. شادیوں میں، غمیوں میں، خوشیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے. یعنی اتنی وہ چیزیں نہیں تھی کہ جو لوگ سمجھتے تھے، جو آج کل کے دور میں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیلسی بہت زیادہ ہے، حسد بہت زیادہ ہے، کسی کپل کو یا کسی بھی بندے کو سپیس نہیں دیے جاتے. ہم ہر بندے کو ججمنٹل اس میں دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں کمنٹس پاس کرتے ہیں اور نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہم اس سے دشمنی نہیں کر رہے ہوتے، بالکل اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں. اکثر کیا آپ نے جیلسی اور حسد یہ بات کی، اکثر فیملیز میں ہم نے دیکھا ہے بچوں کے اس پر بھی حسد اور جیلسی ہوتی ہے. ہاں کہ فلاں ایون کہ بچوں کے کپڑوں پر بھی ہوتی ہے، کپڑوں پہ ہائی میرے بچے کے کپڑے، برانڈ کانشیس ہوتے ہیں. اور وہ میں کہتی ہوں کہ وہ سک ہوتے ہیں، مینٹلی وہ سک ہوتے ہیں. آپ جسم آپ کا بیمار ہو تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دماغی آپ کو بیماری لگ جائے نا اس کا تو کوئی علاج اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ بلکہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے. وہ آپ کو تو تکلیف دے گی، پوری فیملی سفر کرتی ہے اس چیز کے ساتھ. میں دیکھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں اگر ایک بہن اچھے گھر میں چلی جائے دوسری بہن جیلس ہو جاتی. تو یہ کون لوگ ہو بھئی، تسی کتھوں آ گئے ہو، کیڑے سیارے تو آ گئے ہو، کیوں اتنے ہو گئے؟ شکر ہے ساڑی کوئی بہن نہیں. تو یہ چیز واقعی میں بہت زیادہ ہے. مطلب آج کل کے جو ٹین اور 20s کے بچے اور 24 اینڈ 25 کے بچے ہیں نا، مطلب ہم لوگوں کے جو بچے ہیں وہ بچے ہوئے نہیں ہیں. بہرحال یہ تو تھی وہ باتیں جو کہ میں کہتی ہوں سمجھ ہمارے عوام کو بہت ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو بہت سمجھ آتے ہیں، اپلائی نہیں ہے نا، اپنے اوپر ہم اپلائی نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہمیں پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ اگر آ بھی رہی ہوتی نا تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جب تک ہمیں کوئی ایسا بندہ پش نہ کرے، ہمیں گائیڈ نہ کرے کہ آپ کو کرنا چاہیے یہ، اور اس چیز سے آپ کو خود کو روکنا چاہیے. ہر کام میں بی پازیٹیو رہنا چاہیے. دیکھیں اولاد کے علاوہ زندگی نہیں ہے، لیکن اولاد کے علاوہ بھی آپ کی ایک لائف ہے. بالکل صحیح ہے. یہ بی پازیٹیو سے کل ایک فرینڈ ہے میری، تو میں اس کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا یار بی پازیٹیو تو کہتے ہیں میرا بلڈ گروپ ہے. میرا بھی ہے. میں نے کہا میں آپ کو بلڈ گروپ کا نہیں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں. مزے کی بات بتاؤں، ہمارے گھر میں ہم ماشاءاللہ 4 لوگ ہیں، میرا بیٹا، میری بیٹی اور میرے ہسبینڈ اور میں، ہم چاروں کا بی پازیٹیو ہے. کیا بات ہے جی، کیا حسین اتفاق ہے. اور بالکل اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کی کزن میرج ہے، میں نے کہا نہیں جی، ٹوٹلی ارینج میرج ہے اور ٹوٹلی آؤٹ آف فیملی میرج ہے. لیکن ہم لوگ بی پازیٹیو ہیں. چلیں جی، یہ تو ہو گئی یہ بلڈ گروپ سے بھی. بلکہ یہ اچھا مجھے ایک کویسچن کرنے کا وہ مل گیا کہ اولاد کے ہونے میں جو ہے یہ بلڈ گروپ کا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی وہ سم ٹائم کزن میرج میں یہ ضرور ہوتا ہے. آج بلکہ ہم ابھی بریک پہ جائیں گے ڈیفینیٹلی، آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے کزن میرج کے اوپر میں ڈیفینیٹلی ایک بات کروں گی کہ ہمارا جو لوگوں کا ہے کہ بھی کزن میرج میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. واقعی ڈیفینیٹلی کوئی نہیں ہوتی، لیکن کزن میرج میں جو بچے میجورٹی جو پرابلمز آتی ہیں
وہ یہ آتی ہیں کہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں یا مس کیریج کی طرف کپلز بہت جاتے ہیں، اور اسپیشلی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، بیٹے کم ہوتے ہیں. تو کزن میرج میں اگر آپ کا ایک مس کیریج یا 2 مس کیریج ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو ڈیلے نہ کریں، اس چیز کو ایزی نہ لیں، ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. اور اس میں جو سب سے پرابلم زیادہ میں انفارمیشن آپ کو دینا چاہوں گی کہ پرابلم یہ آتی ہے کہ خاتون ایک دفعہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو مرد کہتے ہیں جی آپ پریگننٹ ہو گئے تو اب ہمیں ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. آپ اگر ایک پریگننسی ہوتی ہے اور کسی وجہ سے مس کیریج ہو جاتا ہے، ہاؤ ریزن، کوئی بھی ریزن ہے آپ کے مس کیریج ہونے کا، تو اس میں آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ضرور جائیں ڈاکٹر کے پاس، اور دونوں میاں بیوی چیک اپ کروائیں. کیونکہ کزن میرج میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیشوز کراس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا بلڈ گروپ سیم نہیں ہو رہا ہوتا یا اپوزٹ ورک کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہسبینڈ کو بھی میڈیکیشنز کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وائف کو بھی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وائف اپنی جگہ بیمار ہوتی ہیں اور میاں اپنی جگہ بیمار ہوتے ہیں، نہیں. جب آپ کا بلڈ میچ کرتا ہے، جب آپ کے چیزیں میچ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اس طرح میچ نہیں کر رہی ہوتی جس طرح ایک آؤٹ آف فیملی بندے کی کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اکثر سوال آتا ہے رانی میرے سے کہ ابھی ہمارے تو اور کزنوں کی بھی آپس میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں اور ان کے بچے نارمل ہیں. تو یہ دیکھیں اب کسی کا دوسری پیڑھی آ رہی ہوتی ہے، کسی کا تیسری پیڑھی آ رہی ہوتی ہے، دادا دادی نانا نانی اس طرح، تو وہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اور دوسری یہ کہ اب 2 بہنوں کا مزاج یا بلڈ گروپ یا انٹرنلی چیزیں نہیں مل رہی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو کزنز میں بھی بہت ساری چیزیں میچ نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ کو پھر وہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے پھر ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو ٹیسٹ کروانے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہسبینڈ کا ٹریٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بیبی ہو گیا تو اب ہسبینڈ کا ٹیسٹ نہیں ضروری، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اس کا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر کزن میرج ہو رہی ہے تو وہ شادی سے پہلے ہی اگر وہ وہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے کزن میرج کرنی ہے تو پہلے کچھ ٹیسٹ ان کے ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں اور بعد میں پرابلم سے بچ سکیں؟ بالکل. بلڈ کے ٹیسٹیرونز کے اکثر ہسبینڈ کے اینڈ فیمیل کے AMH وغیرہ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کروا لینے چاہیے بیفور میرج. لیکن ہمارا معاشرہ اتنا ماڈ اینڈ ایڈوانس نہیں ہوا، بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگ ابھی اس اویئرنیس کو جانتے ہیں. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر افشا، چھوٹی سی بریک ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں. آپ نے کہیں جانا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ سب دیکھنے والے، اس وقت جو پیارے پیارے ہمارے دیکھنے والے بیٹھے ہیں پروگرام زندگی آپ دیکھ رہے ہیں K2 TV سے لائیو. افشا میڈیکل سینٹر اگر کوئی وزٹ کرنا چاہے، کوئی جانا چاہے اور ٹریٹمنٹ کروانا چاہے تو بالکل آپ کروا سکتے ہیں. دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کانٹیکٹ نمبر تو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، آپ وہ سیو کر سکتے ہیں اپنے پاس، نوٹ کر لیجئے گا اور اپنے پاس رکھ لیجئے گا. کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کام ضرور آ سکتے ہیں. اور ایڈریس جو ہے وہ ہے افشا میڈیکل سینٹر، نیشنل مارکیٹ، سیٹلائٹ ٹاؤن. اور ڈاکٹر افشا ہمیشہ کہتی ہے راولپنڈی میں تو 2 ہی چیزیں بڑی مشہور ہے، ایک ڈاکٹر افشا اور ایک پھر سے افشا. تو یہ آپ نے بلکہ بڑا اچھا کیا ہے کہ بس ایک ہی چیز ہے جو کہ 2 بار مشہور ہو رہی ہے. ایک افشا میڈیکل سینٹر اور ایک ڈاکٹر افشا. تو بس دونوں ہی ڈاکٹر افشا ہے اور وہی مشہور ہے. تو اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وزٹ کرنے سے پہلے، جانے سے پہلے، ٹریٹمنٹ کروانے سے پہلے آپ کو اپائنٹمنٹ ضرور لینی پڑے گی. اور اس کی ضرورت اس لیے پڑے گی کیونکہ آپ مشکل سے بچ سکے، آپ پریشانی سے بچ سکے اور آپ کو جو ہے پراپر پھر ٹائم مل سکے. اور چونکہ اب تو فیسلٹیز یہ بھی ہو گئی ہے کہ آپ کو دن میں جو ہے وہ 2 بار اب ڈاکٹر صاحبہ ہوتی ہیں. تو ایم آئی رائٹ؟ صبح بھی آپ 9 سے 2 بجے تک ہیں اور شام کو جو ہے آپ 5 سے 9 بجے تک آپ جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ وہ ٹائم جو ہے اپوائنٹمنٹ پہ ان سے کروا سکتے ہیں. لیکن جو ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے جانا پھر اسی ڈیٹ پہ ہے، اس سے پہلے پھر آپ نے نہیں جانا. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر پریشانی جو ہے وہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، آپ کو بھی، جو باقی پیشنٹ آئے ہوں گے ان کو بھی، اور ہاسپٹل کا جو سٹاف ہے ان کو بھی. تو یہ نمبر ہم بتاتے ہیں اسی لیے تاکہ آپ لوگ کوئی بھی وہاں پہ جو ہے مشکل کریٹ نہ ہو جائے بلکہ آسانی ہو جائے.
تو وزٹ جو کرنا چاہے اور اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کرانا چاہے. اور جینڈر چوائس کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ 7 محرم تک جو ہے آپ قرآن اندازی میں اپنا نام جو ہے وہ ایڈ کروا سکتے ہیں, اور جو کہ پھر اس کے بعد 7 محرم کے بعد پھر یہ بند ہو جائے گا یہ سلسلہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سے اناؤنسمنٹ رہ جائے گی, وہ ہوگی, اور پھر جس کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا پھر وہ لکی پرسن جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ جنڈر چوائس کی کروا سکیں گے. وہ خواہش مند حضرات جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں تو پھر وہ ٹریٹمنٹ اپنا اس کے بعد کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جی اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھی آپ نے بے اولادی ہی کا شعبہ کیوں چنا؟ تو نہیں, افشا میڈیکل سینٹر پہ اور بھی سب چیزوں کا علاج ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر مختلف ہیں جی, تو وہ بھی شام میں ہوتے ہیں, جب بھی آپ آنا چاہیں ٹائم لے کر آ جائیں. لیکن میں جو پچھلے 27 سال سے چیزیں فیس کر رہی ہوں اس چیزوں کو لے کر میں جو اسپیشلائزیشن ہے اس کو مطلب اس کے مطابق ہی چلوں گی. تو میں پھر انفرٹائلز کپل کو ہی دیکھتی ہوں, اور میلز ایز اسپرمیا اینڈ فیمیلز وغیرہ کے پرابلم جو بھی. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ آپ نے کہنا تھا, شاید میں نے آپ کی بات کاٹی ہے. نہیں کوئی بات ٹھیک ہے. ایک آیا تھا میرے پاس کویسچن تھا, اور یہ میں پروگرام کی شروع سے میں سوچ رہی تھی کہ میں کروں, لیکن چونکہ ہم بات باقی ایشوز پہ کر رہے تھے. جو یوٹرس کا جو انفیکشن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے, اور انفرٹیلٹی کو یہ کتنا جو ہے سب سے پہلے تو عورتوں کو چاہیے کہ یوٹرس کا انفیکشن اگر کسی بھی عورت کو لکوریا وغیرہ ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنا ESR کا بلڈ کا ٹیسٹ لازمی کروائیں, ٹھیک ہے, اور یوٹرس کا الٹرا ساؤنڈ لازمی کروائیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد اور ESR اگر آپ کا بڑا ہوا ہے تو پھر آپ میڈیکیشنز لیں, ٹھیک ہے, اور یہ ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ ہوتا کیوں ہے یا کدھر سے ہوتا ہے, تو یہ انفیکشن پھیلتا آپ کا پبلک واش روم سے پھیلتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جو مطلب آپ انڈر گارمنٹس جو ہوتے ہیں مطلب ایک بہن صفائی کا خیال رکھیں یہ وہ, تو وہ تھوڑا سا اپنے جو ہے کپڑے جو ہیں وہ تھوڑے اپنے تک محدود رکھیں, کسی کے کپڑے نہ پہنیں, صفائی کا جو ہے وہ پراپر خیال رکھیں, اپنے واش روم صاف رکھیں. تو یہ یوٹرس انفیکشن جو لیڈیز میں ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے, پبلک ٹوائلٹ کی وجہ سے, اور یہ کپڑوں کی. یہ آپ پبلک ٹوائلٹ کا بتا رہی ہیں, اس سے بھی ہوتا ہے بالکل, چونکہ وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا دن میں کتنے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کس بیماری کا شکار ہوتے ہیں, ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ فلش آؤٹ بھی نہیں کرتا. لیکن کچھ ہمارے اپنے گھروں میں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ واش روم کی صفائی کا خیال نہ رکھیں, یا مطلب اگر آپ اس کو فلش نہ کریں, آپ ویسے بھی اگر اس کے اوپر پانی نہ ڈالیں, آپ فلش نہ کریں اور آپ یوز کرتے ہیں, تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں کہ میں نے تو کوئی باہر واش روم بھی نہیں یوز کیا, میں کسی کے گھر بھی نہیں گئی, لیکن پھر بھی مجھے جو ہے یہ پرابلم ہو رہا ہے. تو یہ اس سے بھی ہوتا ہے, یہ بار بار ہو جاتا ہے. یہ آپ ایک دفعہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, میڈیسن لیتے ہیں, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر 1-2 مہینے گزرتے ہیں, پھر UTI کا پرابلم یا یوٹرس انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے. تو یہ بار بار اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی گندی چیز کو بار بار یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں سوری کہ شاید کوئی برا منائے, لیکن ہمارا کام انفارمیشن دینا ہے, اویئرنیس دینا ہے, تو شوہروں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ پلیز اپنے آپ کو اپنی بیویوں تک محدود رکھیں. بالکل یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور آج کل بہت زیادہ یہ چیز فیس کرنے میں آ رہی ہے کہ خاتون کو انفیکشن ہسبینڈ سے سم ٹائم ہو رہا ہے, تو وہ بیکاز کہ بہت سارے مسائل, بالکل, اب میں کھل کے بات نہیں کر سکتی. بالکل, چونکہ ہمارا پروگرام ایسا ہے کہ اس کو بچے بھی اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ آپ کلینکلی اس میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. صرف اور صرف وہی بات ہے کہ ہمارا کام صرف آپ تک اس ٹاپک پر تھوڑا بہت بات کرنا ہوتا ہے, باقی آپ خود سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو صفائی کا, دیکھیں کچھ گھروں میں 2 مسز بھی ہوتی ہیں, تو یہ بھی تھوڑا پرابلم ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سیفلی اینڈ
صفائی کا بہت خیال صفائی کا خیال رکھیے، کیونکہ آج کل پہلے تو مطلب جب ہم چھوٹے بڑے ہوئے ہیں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ انفیکشن ہوا ہے فلانی کو یا یہ ہوا ہے وہ، آج کل ہر تیسرے بندے کو ہر تیسرے دوسرے بندے کو جب میں سن رہی ہوں. اور دوسری یہ بات کہ ہماری ڈائٹ نہیں اچھی، ہمارا ٹائم مینجمنٹ نہیں اچھا، ٹھیک ہے، ہمارے سونے اٹھنے کے مطلب کھانے پینے کا ٹائمنگ نہیں ٹھیک ہے، تو ہم جتنا نیچر کے اپوزٹ چلیں گے ہم بیماریوں کے شکار ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو یوٹرس کا انفیکشن ہے کیا یہ بے اولادی بھی لا سکتا ہے؟ بالکل بے اولادی ڈیفینیٹلی. آپ کا دیکھیں جب ہسبینڈ اینڈ وائف میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یوٹرس انفیکشن کے پیشنٹ ہیں تو آپ پینفل کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں. 90% عورت کمپلین کرتی ہے کہ بھی پین کی ایشوز ہوتے ہیں اس کو، تو اس میں پھر وہ پس سیلز کے ساتھ وہ سپرم ڈیمیج ہو جاتا ہے، سپرم مر جاتا ہے، ڈائی ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا تو کوئی سلوشن نہیں ہے نا، اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ شروع ہوتی ہیں کہ آپ صفائی، ویسے تو نہیں بولا گیا جی صفائی نصف ایمان ہے، بالکل، اور یہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح، یعنی کہ اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کراتے، آپ پراپر جو ہے اپنی کیئر نہیں کرتے تو آپ جو ہے وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کا نقصان ظاہر سی بات ہے کہ کسی اور کو تو ہونا نہیں ہے، وہ پھر ہونا ہی آپ کو ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنا کپڑوں کا خیال آپ رکھا کریں، کوشش کیا کریں جو نمی کبھی بھی آپ کسی کے کپڑے نہ پہنیں، کسی کے بھی نہ پہنیں. اور اکثر اوقات ہوتا ہے انڈر گارمنٹس اکثر اوقات وہ آپ کوشش کیا کریں کہ نمی والے نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ آپ مطلب جہاں پر بھی واش روم یوز کر رہے ہیں تو کوشش کیا کریں، بلکہ یہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو اب تو کہیں عادت ڈال لینی چاہیے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں، آپ سب سے پہلے تو جب بھی واش روم یوز کرتے ہیں آپ پانی ڈھیر سارا اس کے اوپر ڈالا کریں، کیونکہ یہ میں اکثر اوقات میں نے پرابلم دیکھی ہیں. بالکل، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ ایون کہ چاہے وہ میرڈ ہیں وہ ان میرڈ ہیں، میں نے لڑکیوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتی ہیں میں نے فلانی جگہ واش روم یوز کیا تو مجھے یہ پرابلم ہو گئی ہے. تو وہ ہوتی اس وجہ سے ہے چونکہ ہم اپنے گھروں کے عادی ہوتے ہیں، بس ویسے ہی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ باہر کا اور ہمارے اپنے گھر کے واش رومز کے ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ پرابلم، یہ انفیکشن جو ہے یہ اس وجہ سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے. دوسرا جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ ہسبینڈ وائف بھی اپنی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ فوراً پھر اپنا ٹریٹمنٹ کرایا کریں، اور ای ایس آر کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. ای ایس آر کا ٹیسٹ لازمی کرایا کریں، اور اگر آپ کو پرابلم نکل آتی ہے تو اس کا پراپر اور ٹائملی اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ کرایا کریں، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ مطلب آپ بڑھتا چلا جاتا ہے، ایکومولیشن ختم کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنا ٹریٹمنٹ ٹائم سے کرائیں، اور انفرٹیلٹی کا جو ہے نا اس سے آپ بچیں، کیونکہ آپ بیماری کا علاج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کافی کمپلیکیشنز جو ہے وہ پھر فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. تو کوشش کیا کریں جو چیز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا خود سے خیال رکھا کریں کیونکہ آپ کی صحت کا خیال رکھنے کوئی اور نہیں آئے گا بلکہ آپ نے خود ہی خیال رکھنا ہوتا ہے. اور جیسے کہ ایک وہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ اپنے بچے کو ایک ماں ہی بہتر سمجھ سکتی ہے اور ایک ماں ہی جو ہے وہ بہتر اس کا خیال رکھ سکتی ہے. تو اپنی صحت کا آپ خود خیال اچھے سے رکھ سکتے ہیں، کوئی اور آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا. تو کیونکہ یہ آپ کا جو جسم ہے نا یہ آپ ہی کے لیے ہے، اور اس کو جو آج کل تو مائیں بڑی اچھی ہیلپنگ مائیں ہیں ہم لوگ نا، کہ بھی بچہ بیمار ہو جائے بڑی کیئر ہے، یہ ہے وہ ہے تیسرا ہے. تو ہماری امی ہوتی تھی بخار چڑھے تو 2 تپھے اور چھک چھک کے کبھی ٹھنڈ میں کیوں پھرے، اپنی کیئر کیوں نہیں کی، یہ وہ تو مار کھا کھا کے وہ ٹرین ہو. تو آج کل امیاں تو بڑی اچھی آ رہی ہیں، مارکیٹ میں ویرائٹی بہت اچھی ہے آج کل امیوں کی. تو مجھے یہ بتائیں کچھ کہتی ہی نہیں ہے. آپ نے بھی پھر دونوں ڈاکٹر صاحبان کو ایسے ہی پالا ہے؟ مار مار کے نہیں، تھوڑا تھوڑا. امی جتنا تو نہیں مارا جتنا امی نے ہمیں مارا ہے. ہماری اماں تو بہت ڈاڈی تھی، بہت ہی سخت خاتون تھی، اور بالکل وہ دیکھتی ہی نہیں تھی کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے اور کدھر لگ رہا ہے. وہ نشانہ بڑا فٹ تھا ان کا. تو خیر اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، اور تھینک یو ویری مچ ان کا
کہ انہوں نے اتنی اچھی ہماری تربیت کی کہ آج ہم سر فخر سے اٹھا کر ساری فیملی میں اور سارے لوگوں میں سروائیو کر رہے ہیں، اور اس کا سارا کریڈٹ ہماری اماں اور ہمارے ابا کو جاتا ہے، چاہے لوگ جو مرضی کہیں، چاہے میں کہتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں جیسے ہمارے داماد آئے ہیں، مطلب ہمارے شوہر آئے ہیں، یا ہمارے بھائیوں کے گھروں میں بھابیاں آئی ہیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن ہماری بیس ہمارے اماں اور ہمارے ابا نے رکھی ہے، اور آج ہم ایک کامیاب لائف، ایک اچھی لائف، اور ہم سارے بہن بھائی کنگ میکر ہیں، ہم سارے بہن بھائی ماشاءاللہ فیملیوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اور سارے ہمارے جان 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 رشتے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، ہم سب سپورٹڈ فیملیز میں سے ہیں، یعنی کہ ہم ساروں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم بہن بھائیوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ جتنے لوگ میچ مکس ہوتے ہیں وہ مطلب ایسے ہیں کہ وہ دینے والی اللہ کی ذات ہے بے شک، بٹ یہ ہے کہ ہمارا اماں ہمارے ابا کا جو بنیاد رکھی گئی ہے، انہوں نے ہماری جو بیسک تربیت کی ہے اس کو ہم لے کر فالو کر رہے ہیں۔ میرے ابا نے مجھے بزنس مین بنایا، میرے ابا نے بتایا ادار اچھا رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو وہ ساری چیزیں جو لے کے آج جو بھی بندہ کوئی کچھ کہتا رہے وہ نہیں ہو سکتا، جو اماں ابا کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کرتا۔ بالکل جی، اسی کو بات کو آگے لے کر چلیں گے، لیکن کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو، امریز بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں شمریز، راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے پتہ کرنا تھا کہ یہ میں نے اپنا اسائنمنٹ والا ٹیسٹ کروایا ہے۔ ہلو جی 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 ٹیسٹ کروائے ہیں اپنے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے وہ ٹیسٹ وغیرہ کروایا تھا تو اس میں وہ میرے جو 40% ایکٹیو تھے، اس میں باقی ڈیٹ سپمز کم ہے، تو اس کے لیے کیا میں ہاں اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہے، آپ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل یہ ڈائگنوز کروانا پڑے گا کہ آپ بلڈ کے ٹیسٹ کروائیں کہ آپ کے بلڈ میں کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے نا، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے، اور دوسری بات یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی نشہ تو نہیں کرتے یہ وہ، تو آپ تھوڑا سا مطلب واٹس ایپ نمبر اگر یہ سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں تو آپ اس پہ کال کر لیں، یا اپنا ایک وائس ریکارڈ چھوڑ دیں، وائس میسج چھوڑ دیں، تو اس کے مطابق پھر آپ کو گائیڈ لائن دے دیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنے ہمارے ہاسپٹل میں آئیں، مجھے مطلب پیشنٹ کو صرف گائیڈ لائن مل جاتی ہے، گائیڈ لائن مل جائے تو بڑا اچھا۔ ڈاکٹر صاحبہ چھوٹا سا بریک ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں۔ ایک بار پھر سے ہم واپس اپنے پروگرام کی طرف آئیں جس کا نام ہے زندگی، اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں اور خوشیوں کے رنگ بھرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر، آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جی ابشر میڈیکل سینٹر کی کانٹیکٹ نمبرز، واٹس ایپ نمبرز جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، وہ آپ سیو کر لیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ ابشر میڈیکل سینٹر، نیشنل مارکیٹ، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی۔ اور ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ کبھی کبھار نا انسان ویسی جو ہے نا وہ تاسا جاتا ہے اپنی زندگی سے، اور ایسے آپ نا لائف میں کئی لوگوں کے ساتھ ملتی ہوں گی، کئی لوگ جو ہے نا آپ کی لائف میں یا مطلب دن بھر کی روٹین میں ایسے ملتے ہوں گے جو کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ویسے ہی منہ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جب آپ پوچھیں ان سے ریزن کچھ نہیں ہوتا تو حیران ہو جاتے ہیں۔ اچھا نا، میرا جو ہے نا حلقہ باب بہت وسیع ہے ماشاءاللہ سے، مطلب وہ کہتے ہیں نا لنگر لگا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، اور میری جو ایک نیچر ہے، میں مطلب کوئی ٹاکسک بات نہیں کرتی، مطلب ہنستی کھیلتی رہتی ہوں، کیونکہ دیکھو میرے پاس جو بندہ آتا ہے وہ پریشان نہیں آتا ہے، تو پہلے تو فرسٹ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ فرسٹ آف آل یہ مینٹلی تو ریلیکس ہونا تھوڑا سا، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، یہ وہ تو یہ ہے کہ
آج کل وہ ٹک ٹاک دیکھ لیں یا سوشل میڈیا دیکھ لیں اور یہ وہ. تو میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور ہم لوگوں کے میں محبتیں اتنی کم ہو گئی ہیں ایک دوسرے سے, ہم لوگ اتنا مینٹلی دور ہو گئے کہ ہر چیز وہ وظیفوں پہ چلی گئی ہے. محبوب آپ کے قدموں میں چلا گیا. تو وہ میں نا مطلب ابھی کچھ دیر پہلے, بہت کم ٹائم ویسے تو ملتا ہے, لیکن وہ بور ہو رہی تھی تو دیکھ رہی تھی, تو ہر ایک ویڈیو یہاں پہ ڈپینڈ, یعنی یہ چیزیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے. تو اٹس مین کہ یہ زیادہ چل رہا ہے کہ محبوب قدموں میں اور تعویذ لے جائیں آ کے. تو مطلب یہ ایک اچھا بزنس ہے, یہ بڑا اچھا بزنس ہے ویسے نا. تو جڑا محبوب اگر تعویذ نال قدماں چ نہ آوے تے تفے مار کے بھی اس طرح لے آیا جا سکتا ہے. اچھا, تو یہ پلیز چونکہ اپنے آپ کو دور کریں, دور رکھیں. دیکھیں اللہ پہ ہر چیز پہ توکل کرنا چاہیے, آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, آپ کا جو بھروسہ ہے وہ رب کی ذات پر مضبوط ہونا چاہیے. لوگوں کی باتوں پر یا ان چیزوں پر جو ہے وہ اپنا ٹائم ہی آپ صرف ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ آپ کو دنیا جہان کا کوئی بھی جو ہے وہ سبز باغ دکھا رہا ہو, آپ صرف اور صرف اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. صرف آپ کا بہت قیمتی وقت ہے, اور یہ وقت جب انسان کے ہاتھ سے گزر جاتا ہے نا, پھر بعد میں ہم پچھتا ہی رہے ہوتے ہیں, ہاں میں نے وہ ٹائم اگر نہ ضائع کیا ہوا ہوتا, اس وقت اگر میں یہ کام کر لیتا یا کر لیتی تو شاید آج میں کچھ بن جاتی یا بن جاتا یا میں کچھ کر لیتا. تو اس ٹائم میں بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ انسان پہلے سے ہی جو ہے وہ تھوڑا سا محتاط طریقے سے چلے. اور ان چیزوں کو, یہ میں کہتی ہوں دنیا جہان کی فضول کام ہے, یقین مانیے والا نا. یہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی باتوں میں آنا, جھوٹ پر مبنی جو بیانات ہم سن رہے ہوتے ہیں, پتہ ہے اس سے نا وہ کچھ لوگ, اول تو اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان اللہ پاک نے پیدا کیا ہوا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا نا ایمان بڑا ویک ہوتا ہے, وہ بڑے الٹے سیدھے چکروں میں اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں اپنے اس قیمتی وقت کو جو کہ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے, ایک بہت پیاری سی زندگی, بہت پیارا سا آپ کو ایک ٹائم دیا ہوا ہے, اس کو اویل کریں, اس کو اچھے سے آپ گزاریں, محبتیں حاصل بھی کریں اور بانٹیں بھی. یہ نفرتیں اور یہ چیزیں, اس پر ہم اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کاش میں یہ کیا نہ ہو کرتا, گیا, وہ کیا یہ کیا ہو گیا. تو وہ کاش کا لفظ اپنی زندگی سے اگر ہم نکال دیں تو کتنا ہی اچھا ہو جائے گا. بس یہی نا, مطلب آج کل بچوں میں اسٹڈیز میں فوکس بہت کم ہے. تو وہی بات پہلے بھی میں کر رہی تھی کہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, اور اس کی ریزنز ہیں بہت زیادہ. اس کی ریزنز یہ ہیں کہ پہلے نا پیرنٹس لے کر بیٹھتے تھے سارے بچوں کو, اب پیرنٹس خود بڑے بزی ہیں, اس میں آپ مجھے بھی شامل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے انسان اپنی غلطی مانے نا, پھر کسی اور کو کچھ کہے. لیکن یہ ہے کہ بہت سینسٹیو دور سے آج کل ہمارے بچے گزرے ہیں, اور بڑا مشکل دور ہے, اور جو کہ آنے والا وقت مزید مشکل کر دے گا. آپ کی اسی بات پہ کہ اکثر یہ سوشل میڈیا چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں, لیکن بعض اوقات کامیڈی میں بھی آپ کو مطلب کی بات سمجھ آ جاتی ہے. کچھ ٹائم پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, کہتے ہیں مجھے ترس آتا ہے اس اولاد پر جن کی پیرنٹس ہم ہوں گے, کہ ہم ایسے ہیں. تو میں نے کہا بات تو ویسے مذاق میں کہی ہے جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے, لیکن بات بڑے کام کی اس نے کی ہے کہ زندگی اور مستقبل اس اولاد کا تباہ ہے جس کے پیرنٹس ہم ہیں. کیونکہ پھر یہ جملہ ہی کافی ہے, اور یہ اپنے لیے ہی کافی ہے کہ مطلب ہم آنے والی جنریشنز کو ہم کیا دیں گے. ہم تو کہہ دیتے ہیں جی ہمارے بڑوں نے یہ بات کہی تھی, ہمارے چھوٹے کیا کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا. ہمارے بڑوں نے کہا تھا نا محبوب آپ کے قدموں میں یہ وظیفہ کریں, یہ کریں. یہ بیچارے کیا کریں گے, کہاں جائیں گے. ہم اولاد تو مانگتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کی دولت ہم لوٹا دیں, ہم اولاد حاصل کریں. جی اللہ پاک ہمیں صاحب اولاد کر دیں. ایک کپل آیا اور اس نے مجھے بتایا جی ہم 4 سال سے ٹریٹمنٹ نہیں کروا رہے. وائی کیوں نہیں کروا رہے یا کیوں نہیں گئے ڈاکٹر کے پاس؟ جی شادی کو جی 4.5 سال ہو گئے, اور ابھی کوئی 6 یا 5 مہینوں سے ہم باہر نکلے ہیں, مطلب ڈاکٹرز کے پاس جانا شروع ہیں. اچھا پہلے 4 سال آپ نے مطلب گھر بیٹھے ہیں اللہ پہ بھروسہ کیا, یہ نہیں جی نکل تو 80 مہینے بعد ہی گئے سی گھر سے باہر. کدھر گئے تھے جی؟ زیارات پہ گئے, مزارات جو بھی وٹ ایور ہیں, اور ہم مطلب تعویذ وغیرہ نا. تو مطلب میں اتنا شاکڈ ہو گئی, میں نے کہا
یار دیکھو مطلب ان خاتون کا جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو ان کے اس سائڈ پہ وہ تعویذ بندھے ہوئے نا کمر کے ساتھ یہ وہ، تو یہ تھوڑا سا دیکھیں مطلب آئی ڈونٹ نو کہ ان کے اندر کیا لکھا ہوگا، شاید اللہ کا نام لکھا ہو، شاید نہ لکھا ہو، گانے بھی لکھے ہو سکتے ہیں. تو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے، جادو اور یہ وہ چیزیں تو خیر میں مانتی ہی نہیں، لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہو، آپ با ترجمہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہو، آپ فضائل اعمال ایک بک ہے ہر گھر میں ہونی چاہیے. ہمارے ابا 10 منٹ کی تعلیم کرتے ہوتے تھے، ہر بچہ ہم سارے بہن بھائی 4 بجے بیٹھتے تھے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہم خود نہیں جاتے، لیکن ہم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں جی ہمیں کچھ ایسا دے دیں، ایسا یہ وہ، تو اللہ پھر ہماری کیسے سنے گا. تو یہ تھوڑے سا اپنے آپ کو پلیز نماز کی طرف اور قرآن کی طرف لے کر آئیں. اور ویسے بھی محرم میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کے نواسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وہ شہید ہو گئے کہ یہ چیزیں اگر وہ بیعت کر لیتے، وہ مان جاتے غلط چیز کو، تو آج یہ اسلام زندہ نہ ہوتا. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جتنی انفارمیشن آج کل کے دور میں لوگوں کو ہے اتنی تو ان لوگوں کو نہیں تھی جو نماز کے پابند تھے، ان لوگوں کو نہیں تھی اتنی اویئرنیس. لیکن وہ دین کے بہت قریب تھے. ہمیں اتنی انفارمیشنز ہیں، ایک کلک پہ ہمیں دنیا جہان کی انفارمیشن ملتی ہے، لیکن ہم دین سے بہت دور ہیں. بالکل صحیح. بس وہی بات ہے کہ اپنے ایمان مضبوط کریں اور اپنے رب پر جو ہے وہ بھروسہ کریں، خود چیزوں کو پڑھنے کی، خود چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج کل ماشاءاللہ ہر بندہ پڑھا لکھا ہے اور ہر بندے کے پاس نالج ہے، تو اس نالج کا صحیح یوٹیلائز کریں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور 1 گھنٹہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا. آپ سب دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے خوش رہیے، خوش رکھیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.